اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 216۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ کتب علیکم، فرض کر دیا گیا ہے تم پر، القتال، لڑائی، جنگ، تم پر جنگ یا جہاد یا لڑائی فرض کر دیا گیا ہے۔ وہوا، بے شک وہ، کرہن، کرہن کا مطلب ہے کراہت، ناپسندیدہ کوئی چیز، جیسے ہم کراہت آتی ہے نا، ناپسندیدہ ہو لکم تمہارے لیے، چاہے وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ وَعَسَىٰ، اور ہو سکتا ہے، ان کے تکرہو شیئن، تکرہو تمہیں کراہت ہو، تمہیں ناپسند ہو، شیئن کوئی چیز، وہوا اور وہ چیز، خیر لکم تمہارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو اور وہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ، اور ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ان کے تحبو تمہیں پسند ہو، محبت ہو کسی چیز سے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے شر ہو، تمہارے لیے بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ اور تم لوگ، لا تعلمون تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ آیت بہت زبردست ہے۔ پہلے تو جنگ سے متعلق ہے کہ جنگ، لڑائی تم پر فرض کر دی گئی ہے، چاہے وہ تمہیں ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ جنگ ہر کسی کو ناپسند ہوتی ہے، کیونکہ اتنے نقصان، بعض اوقات جب بندہ خود جہاد پہ نکلتا ہے تو اس طرح معذوری ہو سکتی ہے، جان دینی پڑتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جنگ میں پتہ نہیں کیا حالات ہوں، جنگ میں مریں اور آس پاس اپنے دوست احباب میں سے کچھ مریں گے، کچھ بچیں گے، کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہوں گے، اس طرح یعنی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو جنگ کی وجہ سے لوگوں کو ناپسند ہیں لیکن فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب آگے تسلی دی جا رہی ہے اور آگے ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کسی چیز سے تم محبت کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو۔ یہاں ایک یہ قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہی جانتا ہے کہ انسان کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں ان کا بہترین مصرف کیا ہے، ان کو کہاں خرچ کرنا چاہیے، ان صلاحیتوں کو کن کاموں میں خرچ کر کے بہتر اس کو اجر ملے گا اور کن کاموں میں خرچ کرے کہ اسے اس کا نقصان ہوگا، اسے اس کا مطلب گناہ یا سزا ملے گی، اس کی اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ یہ قانون بیان کر دیا سب سے پہلے تو۔ اور دوسری بات یہ سوچنے سمجھنے والی بات ہے کہ ہمیں زیادہ تر اوقات پتہ نہیں انسان کے نفس کا ہے کہ ہمیں وہی چیزیں پسند ہیں زیادہ تر جو ہمارے لیے ممنوع ہیں، جن کا نقصان ہے ہمیں، اور جو چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں وہ ہمارے نفس پہ شوق گزرتی ہیں۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہو، اپنی جان دینی ہو، اپنا مال خرچ کرنا ہو، دوسروں پر خرچ کرنا ہو، اس طرح، یا اس کے علاوہ جو بھی شریعت کے احکام ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، یہ ساری چیزیں جو مسلسل کرنی پڑتی ہیں، نماز خاص طور پر کہ یہ دن میں 5 وقت ساری زندگی کوئی چھٹی نہیں ہے نماز، تو یہ سارے جتنے بھی احکام ہیں یہ اکثر بھاری گزرتے ہیں نفس پہ، کیونکہ نفس چاہتا ہے کہ یہ میرا جسم ہے، میری مرضی، اور اس میں میرے احکام چلیں گے۔ لیکن ہم جو مومن ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے یہ اللہ نے ہمیں جسم دیا ہے اور اللہ کے حکم اس پہ چلیں گے، نفس کی کوئی مرضی نہیں چلے گی اس پہ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ قانون بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں اکثر چیزیں تم پر شوق گزرتی ہیں، اور جن چیزوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے وہ چیزیں، ایک تو شیطان بھی انہی چیزوں کو، حرام چیزوں کو ہمارے سامنے سجا کے پیش کرتا ہے۔ زُيِّنَ، وہ ہے نا کہ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ شیطان نے ان کے اعمال، یعنی جو بھی وہ گناہ کیا کرتے تھے، ان کے سامنے سجا کے پیش کیے، وہی ان کا ولی ہے اور ان سب کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ تو وہی ایک قانون، ہمیں اکثر چیزیں کچھ پسند نہیں ہوتی لیکن کرنا پڑتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کہ کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ہوں حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہوں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کوئی چیزیں تمہیں پسند ہوں حالانکہ وہ تمہارے لیے شر ہوں، یعنی اکثر اوقات ہمیں اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو مال و دولت دی گئی یا اس کو کوئی ایسی نعمت دی گئی تو یہ
دین سے پھر جائے گا، یعنی اس طرح گناہوں کی زندگی میں پڑ جائے گا، اور یہ اس کے لیے شر ہے، اس وجہ سے نہیں، حالانکہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں مال و دولت ملے یا ہمیں کوئی نعمت ملے، تو اس طرح واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ انسان کم عقل ہے، کمزور ہے، اس کی علم بہت محدود ہے، بہت محدود، اسے یہی نہیں پتا کہ یہ جو میرے جسم میں، انسانی جسم میں کیا کیا چیزیں، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی ہیں، کیا کمزوریاں پیدا کی ہیں، اس طرح اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ یہ آیات اس سے متعلق بھی ہے، جہاد سے متعلق بھی، کہ جہاد ہمیں اکثر ناپسند گزرتا ہے، تو جہاد سے متعلق بھی وہ بے شک تمہیں ناپسند ہے لیکن تمہارے حق میں وہ بہتر ہے، اور باقی کاموں سے متعلق جس میں بھی ہمیں کرتے ہوئے مشکلات پریشانیاں پیش آتی ہیں، کیونکہ ہم اکثر اب دیکھیں، غور کریں تو گناہ اور جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی ہوں، چاہے وہ کرنے کی چیزیں، حرام چیزیں کم ہیں، حلال چیزیں زیادہ ہیں، اس کے باوجود ہمارا دل وہی کرتا ہے کہ حرام چیزیں، یعنی ہم حرام کام کریں، یا جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے وہی کام کریں۔ جس طرح جنت میں حضرت آدم کو مکمل دیے گئے تھے، پوری جنت تھی، صرف ایک چیز سے روکا گیا تھا، لیکن شیطان نے اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو اسی چیز پہ مجبور کر دیا، یعنی ابھارا۔ تو یہ ایک بشری کمزوری ہے نفس کی، کہ نفس کو جس چیز سے روکا جائے وہ اسی کی خواہش کرتا ہے۔ تو اس سے متعلق یہ آیت تھی آج، تو آیت نمبر 216، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔